الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین محمد وآلہ وصحبہ اجمعین اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والذین هم لأماناتهم وعہدهم راعون وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا ایمان لمن له امانتا لا ایمان لمن لا امانت له صدق سبحانہ وصدق رسولہ النبی الکریم۔ محترم بزرگوں، دوستو، امانت داری اور دیانت داری کی شریعت میں اہمیت اور فضیلت کے عنوان سے قرآن کی آیتیں اور چند حدیثیں اور چند واقعات آپ کے سامنے رکھے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سے ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ ہمیں صحیح بات بولنے، سننے، سمجھنے، یاد رکھنے، عمل کرنے، دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بزرگوں، دوستو، امانت داری کا لفظ جب ہم سنتے ہیں تو سب سے پہلے جو بات ہمارے ذہن میں آتی ہے وہ یہ ہے کہ امانت کہتے ہیں کوئی شخص کچھ پیسے رکھوائے اور ہم اس کی حفاظت کریں، جب وہ مانگے تو ہم واپس کر دیں، یا کوئی سامان رکھوائے چند دنوں کے لیے، چند مہینوں کے لیے، جب وہ مانگے تو واپس کر دیں۔ ہم امانت داری، دیانت داری صرف اسی کو سمجھے ہیں۔ بے شک یہ بھی امانت داری کا ایک پارٹ ہے، ایک حصہ ہے، بلکہ ایک چھوٹا سا ایک حصہ ہے۔ امانت داری اور دیانت داری کا مطلب شریعت میں کافی بڑا ہے، ایک وسیع عمل ہے، کئی پہلوؤں پر مشتمل یہ عمل ہے، اور افسوس ہوتا ہے اس بات پر کہ مسلمانوں کے اندر سے دیانت داری اور امانت داری نکلتی جا رہی ہے، اور عصری تعلیم یافتہ لوگوں میں بیرون ملک کے ہو یا اندرون ملک کے ہو، یہاں کے ہو یا باہر کے ہو، جو عصری تعلیم میں ماہر ہیں ان کے اندر امانت داری، دیانت داری میں اچھا خاصا اضافہ ہو رہا ہے۔ اپنے ملازمین کے ساتھ، اپنے ماتحتوں کے ساتھ، اپنے دوست احباب کے ساتھ، اپنے گھر والوں کے ساتھ امانت داری میں بہت سچ بولنے میں ماہر ہیں، وعدہ پورا کرنے میں بھی ماشاءاللہ۔ بعض لوگوں نے یہ کہہ دیا کہ بعض انگریزوں کی یہ حالت ہے، ان کے اندر اتنی اچھی اچھی کوالٹیز ہے، ایسی عادتیں ہیں ان کے اندر، اگر ان کو کلمہ نصیب ہو جائے تو وقت کے ولی بن جائے۔ تو دوستو، بزرگوں، امانت داری کا جو صحیح مفہوم ہے، جو پریکٹیکلی نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے جانثار صحابہ نے کر کے بتلایا ہے، اتنا صحیح امانت داری کا مفہوم کسی اور شریعت میں نہیں ہے۔ اگر ہے بھی پچھلی شریعتوں میں تو وہ تعلیمات ختم ہو گئی ہیں، پچھلی شریعتوں کی کتابیں تبدیل ہو گئی ہیں۔
تو امانت داری اور دیانت داری سے متعلق جو لٹریچر ہمارے پاس ہے، جو قرآنی تعلیمات اور حدیثیں اور واقعات اور عمل کرنے والے جو لوگ ہمارے پاس ہیں، کسی بھی مذہب میں نہیں مل سکتے. تو امانت داری کا جو بڑا مفہوم ہے وہ یہ ہے کہ ہماری زندگی بھی امانت ہے، ہمارا جسم بھی امانت ہے. یہ ویسے گزرے جیسے اللہ چاہتے ہیں. یہ اللہ کا ہے، ہمارا نہیں ہے. ہم سمجھتے ہمارا جسم، ہمارا مال، ہمارا وقت، اگر اس کو ہم ہمارا سمجھتے تو جنت بھول جانا، پھر جنت سے کمپرومائز کر لیجئے. نہیں، جنت بھی ہونا اور یہ بھی ہمارا ہے، اور ہم اس جسم کے تقاضوں کو اور اس زندگی کو ہم جیسا چاہ رہے ویسا گزارتے، پھر وہاں جنت بھی ہونا، تو یہ پھر نئی سمجھ میں آنے والی بات ہے. سمجھ میں جو آنے والی بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ زندگی اور یہ جسم اور یہ وقت اور یہ لائف اللہ کی ہے، اللہ کی امانت ہے. انہوں جیسا بولیں گے ویسا گزاریں گے، تو اس کے بدلے انہوں اپنا فضل عطا فرمائیں گے، اپنا رحم اور کرم فرمائیں گے، معاف کریں گے گناہوں کو اور جنت عطا فرمائیں گے. عالم کے پاس علم امانت ہے. عالم کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ علم کو عمل بھی کرے، دوسروں تک پہنچائے. متولی اور محتمم کے پاس مدرسہ اور مسجد امانت ہے. مسجد کی کمیٹی اور مدرسے کی کمیٹی کے پاس مسجد امانت ہے اور مدرسہ امانت ہے. ان کے اوپر فرض ہے کہ جیسا مسجد چلانا ہے، جیسا مدرسہ چلانا ہے ویسا چلائے. استاذ کے پاس شاگرد امانت ہے. شاگردوں کو بنوائیں، شاگردوں کو ڈھنگ سے پڑھائے، شاگردوں کا وقت ان کے پاس امانت ہے. اگر شاگردوں کو صحیح نہیں پڑھاتے تو پھر ان کی تنخواہ مکمل حلال نہیں ہوگی، آخرت میں بھی باز پرس ہوگی، دنیا میں بھی پکڑ کا سبب ہوگی. اقتدار والے حاکم لوگ، حکمراں لوگوں کے پاس عوام الناس اقتدار امانت ہے. اس امانت کا صحیح پاس و لحاظ ان پر فرض ہے. اس امانت کا غلط استعمال کر کے اپنی تجوریاں بھریں گے، اپنی فیملیوں کی سہولتیں فراہم کریں گے، خود آگے بڑھتے چلے جائیں گے اور اقتدار کا ناجائز فائدہ اٹھائیں گے، تو یہ حاکموں سے، یہ اہل اقتدار سے اللہ پوچھیں گے. اللہ ان کی پکڑ فرمائیں گے. دنیا میں بھی یہ ذلیل ہوں گے، آخرت میں بھی رسوا ہوں گے. مالداروں کے پاس مال امانت ہے. وقت پہ فریضہ حج کی ادائیگی، وقت پہ زکوٰۃ کا نکالنا، وقت پہ محتاجوں کی مدد کرنا، دین کے کاموں میں خرچ کرنے کو سعادت سمجھنا، یہ مالداروں کا اخلاقی اور ملی اور دینی فریضہ ہے. باپ کے پاس اولاد امانت ہے. دنیا میں لا لینا اتنا کافی نہیں ہے. ماں باپ کو بچوں کے لانے کا ذریعہ بن گئے، بچوں کی پیدائش کا ذریعہ بن گئے، اب پھر ذمہ داری ختم نہیں. کم سے کم 15 سال 18 سال تک تو ان کی تعلیم، تربیت، صحت، دینی ذہن سازی کی فکر ماں باپ پر فرض ہے. یہ بچے امانت ہے. خواتین کے پاس ان کی عزت و آبرو امانت ہے. خواتین ماں کی شکل میں ہو، بہن کی شکل میں ہو، بیوی کی شکل میں ہو، بیٹی کی شکل میں ہو، پوتری اور نواسی کی شکل میں ہو، بہو بیٹی کی شکل میں ہو، ان کے پاس ان کی عزت امانت ہے.
اس امانت میں خیانت کریں گے، عزت کو داؤ پہ لگائیں گے، عزتوں کو چھپا کر نہیں رکھیں گے، پردے میں نہیں رہیں گے، پھر اللہ کی طرف سے پکڑ ہوگی۔ جہنم میں جانے والی زیادہ خواتین ہوں گی مردوں کے مقابلے میں۔ الغرض ہر انسان کے پاس اس کا ایک ایک لمحہ امانت ہے، اس کے جسم کا ایک ایک عضو امانت ہے۔ اس عضو کو، اس لمحے کو حق تعالی شانہ و عم نوالہ رحمت للعالمین صلی اللہ علیہ وسلم کی صحابہ اور تابعین اور بزرگان دین کی مبارک اور نورانی تعلیمات کے مطابق گزارنا، یہ امانت میں امانت داری ہے۔ اگر ان کے خلاف گزاریں گے تو یہ خیانت ہے، نقصان کا سبب ہوگا۔ قرآن پاک میں اللہ نے کئی آیتوں میں امانتوں کی اہمیت بتلائی ہے۔ 2-4 آیتیں آپ کی خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ ایک جگہ قرآن پاک میں اللہ نے مومنوں کے صفات کو بیان کرتے ہوئے، مسلمان رہتے کیسے ہیں، بولتے کس کو مسلمان بولے تو کیسا رہتا، ان کے اللہ کوالٹیز بیان کرے۔ سورہ مومنون میں 18ویں پارے میں بھی ہے، اور اسی طرح سورہ معارج میں بھی ہے۔ کئی جگہ پر مومنوں کے اوصاف، کوالٹیز، عادات اللہ نے بیان کی ہے۔ ان میں سے ایک ہے مومن والذین ہم لاماناتہم راعون۔ مومن وہ ہے جو امانتوں کی رعایت کرتے ہیں، بے ایمانی نہیں کرتے۔ ہجرت کا موقع دیکھ لیجیے آپ، 13 سال نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں لوگوں کو اسلام کی طرف بلاتے رہے، چھپ چھپ کر بھی، علانیہ بھی، لیکن ادھر قریش خاص طور پہ اور پورا مکہ، پورے مشرکین عام طور پہ حضور کے دشمن ہو گئے، لیکن ساتھ ہی ساتھ حضور کو امین اور صادق بھی مان رہے ہیں۔ یہ عجیب تضاد ہے ہسٹری کا، ایک کو آپ دشمن مان رہے ہیں اور اس کو ایک دوسرے اعتبار سے اپنا امین بھی مان رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 15-18 سال کی عمر میں ہی مکہ میں، پورے مکہ میں مشہور ہو گئے سچ بولنے والے، امانت دار۔ کوئی امانت رکھے تو خیانت نہیں کرتے، کوئی کچھ بات بولے تو اپنے حد تک رکھتے، جھوٹ نہیں بولتے، وعدہ خلافی نہیں کرتے، عہد و پیمان ایگریمنٹ ہو جائے تو اس پہ قائم رہتے ہیں۔ اس طرح نبی صلی اللہ علیہ وسلم 18-20 سال کی عمر میں مشہور ہو گئے تھے۔ چنانچہ نبوت سے پہلے ہی لوگ آپ کے پاس امانتیں رکھواتے تھے۔ پھر آپ جب نبوت کا اظہار فرمائیں، اعلان فرمائیں، تب بھی جو دشمن ہے وہ امانت بھی رکھ رہا ہے۔ اس کا واضح ثبوت کہاں معلوم ہوتا ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم 40 سال کی عمر سے 52-53 سال کی عمر تک مکہ میں دین پھیلاتے رہے، ادھر مکہ والے بھی آپ کے جان کے دشمن ہو گئے، تو آخری میں اللہ کی طرف سے ہجرت کا حکم ہوا۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلے سے تھوڑے صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا، پھر مدینے کی طرف مستقل پورے صحابہ نکل گئے۔ اللہ کے رسول نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا، آپ رکے رہیے، میرے پاس ان مشرکین کی، ان دشمنان اسلام کی، ہمارے جانی دشمنوں کی کچھ امانتیں ہیں، میں 1-2 دن پہلے نکل جاؤں گا، آپ یہ امانتیں دے کر نکلیے۔ کیسا عجیب یہ تاریخ کا پہلو ہے، دیکھیے، جو دشمن ہے ہمارا، یعنی مکہ کے مشرکین کا، ان کے خیال میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم وہی ہمارے امین بھی ہے، امانت دار بھی ہے۔
مشرکین نے مکہ کا امانتیں رکھوانے کا معاملہ حضور کے اعلان نبوت پر ختم نہیں ہوا، میں یہ بتانا چاہ رہا ہوں، حضور کے اعلان نبوت کے بعد بھی جاری رہا۔ 40 سال کی عمر، 50 سال کی عمر، 52 سال کی عمر، 53 سال کی عمر بھی ہو گئی، اور ادھر آپ مکہ سے مدینہ جا رہے ہیں، تب بھی مشرکین آپ کے پاس اپنی امانتیں رکھ رہے ہیں۔ تو دوستو، یہ حالت صرف حضور کی نہیں تھی، صحابہ کے اندر بھی یہی امانت داری، تابعین کے اندر بھی یہی امانت داری۔ اسی لیے اللہ نے قرآن پاک میں مسلمانوں کا ایک وصف بیان کیا کہ وہ امانت دار ہوتے ہیں۔ اور آج کا کیا حال ہے؟ آگے واقعات آئیں گے، کتنی خیانتیں ہو رہی ہے تجارت میں، بول چال میں، رہن سہن میں۔ تاجر آگے والے کسٹمر کو بہکا کر، پھسلا کر ہلکا مال زیادہ قیمت میں دے رہا ہے، اور اپنے دوستوں سے اس طرح ڈسکس کر رہا ہے کہ میں آج بہت ہوشیاری کا کام کرا، میں آج مارکیٹ میں اتنے پیسوں سے اتنے پیسے کمایا۔ ہوشیاری نہیں دوستو، یہ خیانت ہے، اللہ کے غضب کو بلانا ہے، اللہ کی لعنت کو اپنے اوپر لانا ہے۔ خراب مال بیچنا، ملاوٹی مال بیچنا، چاول کے تھیلے میں نیچے 2 نمبر کا چاول، اوپر 1 نمبر کا چاول ڈال کے بیچنا، 2 نمبر کی دال بیچ دینا 1 نمبر کی ہے بول کے، سب خیانت ہے، سب پکڑے جائیں گے۔ دوسری جگہ اللہ نے فرمایا فَإِنْ أَمِنَ بَعْضُكُمْ بَعْضًا فَلْيُؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمَانَتَهُ وَلْيَتَّقِ اللَّهَ رَبَّهُ۔ اللہ تعالیٰ نے ایک دوسری جگہ مسلمانوں کے تعلق سے فرمایا، مسلمان جب آپس میں ایک دوسرے پر بھروسہ کر لیتے ہیں تو وہ امانتیں ٹھیک ٹھیک ادا کر دیتے ہیں۔ ایک تیسری جگہ اللہ نے فرمایا إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا۔ اللہ تمہیں حکم دیتا ہے کہ تم امانتوں کو امانت والوں تک پہنچا دو۔ والدین بچوں کے ساتھ امانت داری کا کام کرے، انہیں صحیح تربیت دے۔ ایک انسان پڑوسیوں کے ساتھ امانت داری، ان کے حقوق ادا کر دے، رشتہ داروں کے حقوق ادا کر دے، والدین کے حقوق ادا کر دے، مال میں بے ایمانی نہ ہو، تجارت میں بے ایمانی نہ ہو، امانتیں امانت والوں تک پہنچا دو۔ کہیں نوکری کر رہے ہیں تو تم ملازم ہو 8 گھنٹے کے، اس میں 5 منٹ بھی کٹوتی کی ضرورت نہیں ہے، پورے 8 گھنٹے آپ اپنی نوکری کر کے اپنی تنخواہ کو حلال کرو۔ آپ 1 منٹ بھی اس میں کام کم کریں گے تو یہ خیانت ہو جائے گی، آپ کی تنخواہ پر اس کا اثر پڑے گا۔ آپ پہلے دن یہ طے ہوتے ہیں کہ میں 8 گھنٹے نوکری کروں گا، 12 گھنٹے نوکری کروں گا، اور پھر تاخیر سے جاتے ہیں یا جلدی نکلتے ہیں، یا کام پر رہ کر کام سلیقے سے نہیں کرتے، یا پورا نہیں کرتے، یا کام صحیح ڈھنگ سے نہیں کرتے، سب خیانتیں ہیں۔ انسان کو خیانت سے بچنا چاہیے۔ اللہ نے یہاں حکم دے رہا ہے کہ تم امانت داروں کو تک امانتیں پہنچا دو۔ 4 آیت میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تخونوا اللہ والرسول وتخونوا اماناتکم وانتم تعلمون۔ اے ایمان والو، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ خیانت مت کرو، اور مومنوں کے ساتھ بھی خیانت مت کرو۔ ہم پر اللہ کے جو حقوق ہے اس کو صحیح طور پر ادا کرنا یہ امانت ہے، ہم پر رسول اللہ کے جو حقوق ہے اس کو صحیح طور پر ادا کرنا یہ امانت ہے، ہم پر مومنوں کے کیا حقوق ہے اس کو صحیح طور پر ادا کرنا یہ امانت ہے۔ اس امانت کا ذکر اس آیت میں ہو رہا ہے، اور خیانت سے اللہ بچنے کا حکم دے رہے ہیں۔ اللہ کے یہ 2-3 آیتیں آپ کے سامنے رکھی گئی۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی امانت سے متعلق فرمایا، جس شخص کے اندر
یہ تین چیزیں نہ ہوگی، تین چیزوں سے وہ بری ہوگا: تکبر، خیانت اور قرض کا بوجھ۔ زندگی میں تکبر نہیں کرتا تھا، امانت میں خیانت نہیں کرتا تھا، اور قرض لے کر ڈبایا نہیں۔ ایسا شخص متکبر بھی نہ ہو، خائن بھی نہ ہو، قرض ڈبانے والا بھی نہ ہو، اللہ کے رسول نے فرمایا یہ جنتی ہے۔ اصل تو دین دوستو معاملات کا دین ہے، الدین و معاملات، اصل دین تو معاملات ہے۔ قیامت میں ایک دوسرے کے حقوق، انسانوں کے درمیان جو حقوق ہے وہ معاف نہیں ہوں گے۔ اللہ کے جو حق ہے ہم پر، اللہ تو معاف کرے گا۔ چند دن جہنم میں جل گئے، اللہ معاف کر دے گا۔ رائے کے برابر بھی ایمان ہے، کوئی عمل نہیں ہے، اللہ معاف کرے گا۔ دینار کے برابر بھی ایمان ہے، آدھا دینار ایمان ہے، جہنم میں چلا گیا گناہوں کی وجہ سے، کچھ دنوں بعد اللہ نکال دے گا، معاف کر دے گا۔ لیکن ایک دوسرے کے حقوق ادا نہیں کرے، ویسا ہی مر گئے، اللہ نہیں معاف کرے گا۔ حقوق العباد کی معافی نہیں ہے اللہ کے پاس۔ آپ کی نیکیاں اس کو چلے جائیں گے، اس کے گناہ ادھر آ جائیں گے۔ تو اللہ کے نبی نے فرمایا حسد، قرض ڈبانا، خیانت یہ نہ ہو تو وہ جنتی ہے۔ ایک دوسری حدیث میں اللہ کے رسول نے فرمایا لا ایمان لمن لا امانت لہ، وہ شخص مومن ہی نہیں جو ایمان والا نہ ہو، امانت والا نہ ہو۔ خیانت کرنے والا مومن ہو ہی نہیں سکتا، یعنی پکا مومن نہیں ہے۔ ایک اور حدیث میں اللہ نے فرمایا، اللہ کے رسول نے فرمایا دو لوگ جب آپس میں کوئی خرید و فروخت کر رہے ہیں تو اللہ ان کے ساتھ ہوتا ہے، اللہ کی مدد ان کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی برکت ان کے ساتھ ہوتی ہے، اللہ کی رحمت ان کے ساتھ ہوتی ہے۔ جب تک ہوتی ہے تب تک دو میں سے کوئی ایک خیانت نہ کرے۔ کوئی ایک خیانت کر رہا ہے، اللہ وہاں سے ہٹ جاتا۔ انہیں مال دینے میں خیانت کر رہا، ڈپلیکیٹ مال دے رہا، یا انہیں پیسے دینے میں کچھ گڑبڑ کر دیا، پھرا کے پیسے دے رہا، یا جتنا طے ہوا تھا اس سے کم دے رہا، یا نقلی نوٹ پیسوں میں ڈال کے دے رہا۔ جو بھی خیانت ہوئی، جس طریقے سے بھی خیانت ہوتے ہی اللہ وہاں سے ہٹ جاتے ہیں، اللہ کے رسول نے فرمایا۔ اب جب اللہ کی رحمت ہٹ جائے، اللہ کی برکت ہٹ جائے، تو وہ جو معاملہ ہے اس میں کہاں برکت رہے؟ ایک تیسری حدیث میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التاجر الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء۔ بار بار سنے ہم یہ حدیث، کئی بار سن لیے ہیں، یاد بھی ہو گئی ہے۔ امانت دار تاجر، امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں کے ساتھ ہوگا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ ایک صحابی اللہ کے رسول سے بہت محبت کرتے، تو انہوں پوچھے اللہ کے رسول قیامت میں بھی آپ کے ساتھ رہنا ہے، کہاں ملاقات ہوگی؟ میدان حشر میں آپ کے ساتھ رہنا ہے، کہاں ملاقات ہوگی؟ ہم دنیا میں تو آپ کے ساتھ رہے، میدان محشر میں بھی آپ کے ساتھ رہیں گے۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا میں پل صراط کے پاس رہوں گا۔ تو صحابی پوچھے اگر وہاں نہیں رہے آپ تو؟ اللہ کے رسول بولے میں میزان کے پاس رہوں گا، ترازو کے پاس۔ وہ صحابی پوچھے اگر آپ وہاں نہیں رہے تو؟ پھر اللہ کے رسول بولے میں حوض کوثر کے پاس رہوں گا۔ وہ صحابی پوچھے اگر وہاں نہیں رہے تو؟ اللہ کے رسول نے فرمایا میدان محشر میں یہ 3 جگہوں کے علاوہ چوتھی جگہ پر نہیں رہوں گا، میرے سے ملاقات 3 جگہوں پر ہو جائے گی۔ وہ صحابی اطمینان کا اظہار کرے۔
اس کو بولتے دنیا بھی جنت بنا لینا، آخرت بھی جنت بنا لینا۔ دنیا بھی حضور کے ساتھ رہ کے، حضور کی بات سن کے، حضور کا دیدار کر کے جنت بنا لیے، اور آخرت میں بھی پکی بات ہو گئی، کہاں ملاقات ہوگی۔ یہ فیلنگ اور یہ استحضار اس وقت آتا ہے جب ایمان کی لیول، ایمان کا سطح ویسا ہو جیسا اللہ چاہ رہے ہیں، ویسی ہماری تربیت ہو جائے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی۔ آج کل کے بزرگان دین جیسا چاہ رہے ہیں، شریعت جیسی چاہ رہی ہے، وہ تربیت ہونا، تو وہ ذہن سازی ہوتی ہماری کہ بھئی مجھے یہاں بھی سکسسفل ہونا ہے اور وہاں بھی سکسسفل ہونا ہے۔ یہاں میں ایسا دیندار بنوں کہ اللہ کے رسول کی خواب میں زیارت ہوتی رہے، حرمین شریفین جاتا رہوں، مال میں مجھے برکت ہوتی رہے، حلال مال مجھے ملتا رہے، میں محتاج نہیں رہوں کسی کا، میرے اوپر آزمائشیں آئے تو میں صبر کرنے والا بنوں، اللہ مجھے دنیاوی عذاب سے بچائے، اور آخرت میں تو مجھے جنت الفردوس ہونا ہے، نبی کی پڑوس ہونا ہے، اللہ کا دیدار ہونا ہے، محشر میں مجھے عرش کا سایہ ہونا ہے۔ یہ فیلنگ کب آئے گی؟ یہ سوچ کب پیدا ہوگی؟ یہ تربیت پر ہے، اور تربیت کب ہوگی؟ یہ اپنے ارادے پر ہے۔ ہمارے پورے ارادے، پوری سوچ دنیا 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 کمانے میں ہے۔ چلو دنیا کمانے میں ہے تو اسلامی طریقے پر بھی نہیں ہے، اسلامی طریقے پر بھی دنیا کمانے میں ہم مصروف ہے۔ تو اللہ کے نبی فرما رہے ہیں التاجر الصدوق الامین، سچا امانت دار تاجر روز قیامت شہداء کے ساتھ ہوگا، نبیوں کے ساتھ ہوگا، ولیوں کے ساتھ ہوگا، شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوں گے۔ ان کو تو ہم دیکھ نہیں سکے، خواب میں بھی شاید زیارت ہوئی یا نہیں، لیکن قیامت میں ان کے ساتھ رہیں گے۔ خواجہ اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوں گے، حضرات یوسفین رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ ہوں گے۔ کب ہوں گے؟ امانت دار تاجر بنیں گے۔ ابھی آگے ایک امانت دار تاجر کا واقعہ آ رہا، اش کریں گے، پڑوس ملک کا ہے، ہمیں اس سے وہ سن کر ہمیں سبق لینا ہے انشاءاللہ۔ 4 اوصاف جس کے اندر رہیں گے اس کی دنیا بھی بن گئی، آخرت بھی بن گئی۔ ایک امانت کی حفاظت، دوسری سچ بولنا، تیسرا اچھے اخلاق، اور چوتھا ہے رزق میں پاکی، حلال رزق، طیب رزق۔ اسی طرح جس کے اندر 6 چیزیں ہوگی، اللہ کے رسول نے فرمایا اس کے لیے جنت کی ضمانت ہے۔ کانگریس بھی 6 چیزوں کی ضمانت دی، ماشاءاللہ مسلمان بھی اس کو خوش آمدید بولے، تھوڑے بہت نان مسلم بھی خوش آمدید بولے، اور کانگریس آ گئی۔ اچھا ہے، الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، تھوڑا بس کا مسئلہ گڑبڑ ہے، بس باقی سب اچھے ہیں۔ تو یہ 6 ضمانتیں جو کانگریس دے رہی ہے دوستو، ایک مومن کی نظر اس کو ضرورت کا درجہ دینا ہے، بس یہ ایک ضرورت ہے صاحب، اور آپ ہمارے خادم ہیں، آپ کو طے کرے اللہ تعالیٰ ہماری خدمت کرنا بول کے 5 سال کے لیے، یہ ہماری ضرورت ہے، آپ کا شکریہ۔ یہ ہمارا مقصد زندگی نہیں ہے، یہ 6 چیزیں مل گئے تو میرا بیڑا پار، دونوں جہاں کا مسئلہ پار نہیں۔ 6 ضمانتیں جو اللہ کے رسول دے رہے ہیں وہ سنیے، وہ 6 ضمانتیں اگر ہمارے اندر آ گئی، جنت کی ضمانت، 6 باتیں آ گئی تو جنت کی ضمانت دے رہے ہیں اللہ کے رسول۔ نمبر 1 سچ بولنا، یہ سچ بولنا تو 9 اور 10 ایئرس کے اندر اندر بچے کو سکھا دینا ہے۔ اللہ کے رسول کی تعلیمات کا خلاصہ بول رہا ہوں میں آپ کو، 10 سال کے اندر اندر بچے کو سچ بولنے کا عادی بنا دینا ہے۔
لیکن سوسائٹی اور معاشرہ کیسا ہے آپ خود اندازہ کر لے سکتے. کتنا جھوٹ بولا جاتا ہے, کتنا پھرایا جاتا ہے, اور پھرانے کو لاجک اور ہوشیاری سمجھا جاتا ہے. وعدہ پورا کرنا, وعدہ کرے پورا کرنا ہے. تیسرا امانت داری, امانت میں خیانت نہیں. اور امانت کا کتنا بڑا مفہوم ہے وہ اسٹارٹنگ میں آپ سن لیے بیان کے شروع میں. چوتھا ہے شرمگاہ کی حفاظت, بر وقت شادیاں ہو جانا. 35, 30, 40 کا مسئلہ ہٹا دینا ضروری ہے دوستو. 32 آئی جب سوچیں گے شادی, 33ویں سال میں رسم کریں گے, 34 میں نکاح کریں گے, اب یہ چھوڑ دینا ہے. 30 کے اوپر نہیں جانے کا ہے, 25 کے اوپر بھی نہیں جانا چاہیے. شرمگاہوں کی حفاظت یہ ایک مستقل موضوع ہے. مفتی صاحب سے آپ نے کئی بار سن بھی لیا ہے, سنتے بھی رہتے ہیں کہ کالجوں کے کیا حالات ہے. نکاح کی حفاظت 5ویں نمبر پہ, نکاح کی حفاظت کر لو جنت کی گارنٹی. یوٹیوب پہ بیان دیکھنا ہے تو 5 سیکنڈ انہیں کیسا بھی بے پردہ عورتوں کو دکھا رہا, اس سے بھی بچنا. ایسا بچتے آپ بچ سکتے, آپ فون ایسا پلٹا دیجئے وہ ایڈورٹائز ہوئے تک. ایک ایک مرحلے میں نگاہوں سے بچنا, نگاہ کے غلط پڑ جانے سے بچنا. بڑا افسوس ہوتا ہے کہ نوجوان شادیوں میں کھانے کے ٹیبل پر آ جاتے ہیں, ارے امی کو کھانا ڈالنا ہے, بیوی کو کھانا ڈالنا ہے. ارے تیری بیوی نہیں ہے وہاں پہ, 25 بیویاں ہیں وہاں پر دوسرے لوگوں کے. انہیں تیرے کو دیکھتے, تو ان کو دیکھتا. نہیں میرے نانی سے ملنا ہے, بہت بڈھے نانی ہے, یہیں ملنا یاد آیا. نانی سے شادی میں انہوں جہاں رہتے وہاں جا کے ملنا یاد نہیں آ رہا. اصل میں تھوڑا ہمارے بوڑھے حضرات کی بھی غلطی ہے. 2-4 بوڑھے حضرات لیڈیز میں چلے جاتے شادی کے اینڈنگ پہ, وہ بوڑھے خواتین سے باتیں کر لیتے بیٹھتے. وہ دیکھا دیکھی شاید یہ نوجوانہ بھی کھانا ڈالنے کے بہانے, بچوں کو سنبھالنے کے بہانے پورا کھانے کے ٹیبل تک چلے جا رہے. یہ منکر کو, یہ گناہ کو ختم کرنے کے لیے میرا مشورہ یہ ہے کہ ایسے نوجوانوں کو اندر میں جو بوڑھیاں رہتی ہے 60-70 سال کی, ان لوگوں کا بلا کے پہلی بار سمجھا دینا, شرم ہے بیٹا آپ کو, تمہاری اکیلی بہن نہیں ہے یہاں پر, تمہاری اکیلی کی بیوی اور جورو نہیں ہے یہاں پر جس کو کھانا ڈالنے, بچوں کو سنبھالنے کے لیے, ویٹر کا کام کرنے کے لیے آ رہے ہیں آپ. بہت ساری عورتیں ہیں یہاں پر, اور اس دن سبھی اچھا لباس پہن کے آتے, سب ماشاءاللہ اچھا لباس پہن کے آتے. تو تمہاری نظر کہاں بچتی ان سے, ان کی نظر تمہارے پر نہیں جانے سے کیسا بچتی؟ نہ تم عبد القادر جیلانی ہے, نہ انہوں خواجہ اجمیری کی بیویاں اور مائیں ہیں. کوئی بھی نہ ولی ہے, کوئی بھی ولی نہیں ہے یہاں پر اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنے کے لیے. ایک بار سمجھا دینا ان لوگوں. پھر دوسری بار آیا تو چپل نکال کے مارنا. ایک بار ایک نوجوان کو مار دیے تو انہیں مرے تک نہیں آتا لیڈیز سیکشن میں, اور 100 لوگوں کو بولتا بھی ارے لیڈیز میں نہیں جانا, دیکھو لیڈیز میں نہیں جانا. وہاں 2-3 بوڑھے عورتیں رہتے, چپل سے مارتے. تو یہاں 5ویں ضمانت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا دے رہے؟ جنت کی ضمانت دے رہے. 5ویں عمل پہ نگاہ کی حفاظت کر لو, جنت مل جائیں گی. 6واں ہے تکلیف نہیں دینا. یہ 6 عمل باتوں پہ عمل کریں گے دوستو بزرگوں تو پھر جنت پکی ہے. تو جیسا موجودہ حکومت کے 6 ضمانتوں کو ہم قبول کر رہے ہیں اور خوش ہے, ضرورت کے درجے میں رکھ کر اسی طرح یہ 6 عمل پر مقصد کے درجے میں رکھ کر اس پر عمل کرنا ہے اور جنت ملے گی انشاءاللہ. چند واقعات سن لیجیے امانت داری پر. بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا, وہ شخص قرض لیا کسی سے اور بولا کہ فلاں جنوری کی 5 تاریخ کو میں لوٹا دیتا ہوں.
اور وہ شخص سمندر کے یا دریا کے ادھر رہتا تھا، تو برابر 5 تاریخ کو وہ اپنے دریا کے کنارے پر پہنچا پیسے لوٹانے، تو اس کو جہاز نہیں ملا، پانی کا جہاز یا کشتی نہیں ملی، تو ایک لکڑی میں وہ اپنے پیسے رکھ کر اور پتھر باندھ کر وہ لکڑی چھوڑ دیا اللہ کے نام پہ۔ اللہ میں جنوری 5 کو دینے کا وعدہ کرا تھا، اللہ آج کی تاریخ میں اس تک یہ پیسے پہنچا دیجیے، کیونکہ آج تو مجھے کوئی کشتی نہیں مل رہی، آج وہاں جانے، اس پار جانے، کشتی تو مجھے شاید کل ملے گی، لیکن مجھے آج دینا ہے پیسے، کیونکہ میں آج کا وعدہ کرا۔ اللہ اس کی اس ایمانداری کو ایسا قبول کرے، اسی تاریخ میں جس سے پیسے لیا تھا وہ شخص بھی اسی کے انتظار میں نہر کے پاس آیا تھا، دریا کے پاس آیا تھا، تو اس کو لکڑی ملی، کوئی جہاز تو نہیں ملا، کوئی کشتی تو نہیں نظر آئی، لکڑی نظر آئی، لکڑی کھول کے دیکھتا ہے تو برابر اس کے پیسے رہتے ہیں اور ایک چٹھی بھی رہتی ہے۔ یہ ہے امانت داری دوستو۔ ایسا چاہ رہے ہیں اللہ تعالیٰ ہمارے سے بھی، ہم بھی ایسا بن جانا بلکہ اللہ چاہ رہے ہیں۔ ایک شخص ایک زمین بیچا، بیچنے کے بعد ایک شخص خرید لیا، خریدنے کے بعد جب انہیں کام شروع کرا تو زمین میں اتنا بس سونا ملا، وہ شخص سونا لا کے بیچنے والے کو دے دیا، بھائی یہ سونا آپ کا ہے۔ بیچنے والا بولتا بھائی میں زمین اور زمین کے ساتھ جو بھی تھا بعت الارض وما لها سب بیچ دیا میں آپ کو، اس کے اندر جھاڑاں درختاں پتھرا سب بیچ دیا آپ کو، آپ کا ہی چاہیے؟ نہیں بھائی میں زمین خریدا، یہ آپ کا ہے، انہیں بھی لینے تیار نہیں ہے، انہیں بھی لینے تیار نہیں ہے۔ اپن لوگ رہتے تو ان لوگوں کی بات چیت میں تو ایک تیسرا آدمی آیا، آ کے بولا ایک کام کریں گے، آپ کی کوئی اولاد ہے کیا؟ ہاں ہے۔ لڑکا ہے؟ آپ کی کوئی اولاد ہے؟ ہاں ہے۔ لڑکی ہے؟ ان دونوں کا نکاح کرا دو اور ان دونوں کو دے دو۔ بہت خوش ہو گئے دونوں بھی۔ تو ایسے ولی گزرے ہیں تاریخ میں۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زمانہ چل رہا تھا، ایک شخص کا انتقال ہوا، ایک تاجر کا، اس کا جنازہ لے جایا گیا، خبر کھودے، خبر کھودتے سے اتنا بڑا ازدہ نکلا، دوسری خبر کھودے وہاں سے بھی ازدہ نکلا، تیسری خبر کھودے وہاں سے بھی ازدہ نکلا۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو بڑے صحابی ہیں ماشاءاللہ، ان کے پاس آ کے پورا ماجرا سنائے۔ حضرت ابن عباس نے کہا کہ 100 خبراں بھی کھودے تو یہ معاملہ ہونے والا ہے، کسی ایک خبر میں دفن کر دو۔ ٹھیک ہے حضرت اس کو دفن کر دیے، وہ ایسی خبر میں جس میں سانپ بیٹھے ہوا ہے۔ پھر یہ لوگ وہاں گئے اس کی بیوی کے پاس، جا کے پوچھے کیا مسئلہ ہے صاحب، ایسا عجیب حال آج ہم یہ دیکھے ہیں، اب تک نہیں دیکھے ایسا۔ تو بیوی نے کہا کہ یہ میرا شوہر بزنس مین تھا، یہ جب اناج کی بوریاں بیچتا تھا تھیلے، تو درمیان میں نخلی اناج رکھتا تھا، لو کوالٹی کا اناج رکھتا تھا اور اوپر اچھی کوالٹی کا اناج رکھتا تھا۔ حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ تو سنتے ہیں، کتنی آپ نے کیسے حالات آئے آپ کے اوپر، اللہ سے بھی شکوہ نہیں کرے کنویں میں گرنے پر، اور جیل خانے میں سالوں رہنے پر بھی کوئی شکوہ نہیں ہے، اور خاتون سے خیانت سے بھی دور رہے آپ کو بدنام کیا گیا کہ زلیخا کے ساتھ آپ نے خیانت کی، اور آپ اسی کیس میں آپ جیل میں بھی رہے، کئی سال جیل میں رہے، حتیٰ کہ جس قیدی کو آپ بولے تھے جا کے میرا تذکرہ کرنا بادشاہ کے سامنے، وہ قیدی بھی بھول گیا بولنا، تو اور زیادہ سال رہ گئے آپ جیل میں۔ لیکن جب خواب دیکھا بادشاہ، اس کو خواب کی تعبیر کی ضرورت پڑی تو قیدی کو یاد آیا، ارے جیل میں ایک ایسے مول صاحب ہے، خواب کے اسپیشلسٹ ہیں، خواب کا تعبیر اچھی کرتے۔ جب بادشاہ بولا بلا کے لاؤ ان کو، یوسف علیہ السلام بولے اچھا بلاتے سے کیسا آتے ہم، خیانت کا کیس ہے میرے اوپر، وہ خیانت کا کیس ہٹاؤ، پہلے تمہاری بیوی زلیخا کو اور وہ عورتوں کو بلاؤ اور کیس پہلے سالو کرو کہ میں یوسف خائن ہے یا امانت دار ہے۔ بادشاہ عورتوں کو بلاتا ہے، میٹنگ کرتا ہے، وہ اس کی جو بیوی تھی بوڑھی ہو جاتی جب تک،
انہیں بھی اقرار کر لیتی نہیں میں گنہگار ہوں، یوسف پاک ہے۔ اس کے بعد حضرت یوسف آتے ہیں اور جب اس کی خواب کی تعبیر دیتے ہیں تو خواب کی تعبیر میں اللہ تعالیٰ اور عزیز اللہ کا یہ فضل ہوتا اور عزیز مصر بھی یہ مناسب سمجھتا کہ آپ خود عزیز مصر بن جائیں، بادشاہ بن جائیں۔ امانت داری کا یہ صلہ رہا کہ آپ نبی ہونے کے ساتھ ساتھ آپ خود بھی عزیز مصر بن گئے۔ اتنا اعزاز و اکرام ملا آپ کو امانت داری پر۔ عزیز مصر اپنے بازو بٹھایا کرتا تھا حضرت یوسف علیہ السلام کو، اتنا اعزاز ملا امانت داری پر۔ شعیب علیہ السلام کی قوم گزری ایک، اس قوم میں جو مرض تھا، ہر قوم میں ایک بیماری رہتی، ایک گناہ، ہائلائٹ گناہ رہتا۔ تو شعیب علیہ السلام کی قوم میں ناپ تول میں کمی کا گناہ تھا۔ تو شعیب علیہ السلام یا قومی اوفوا الکیل والمیزان بالقسط، شعیب علیہ السلام ان کو حکم دیتے تھے بھئی وزن کرنا ہے، تولنا ہے، کیل کرنا ہے تو ایمانداری سے کرو، برابر تولا کرو۔ تو ان لوگ پلٹ کے کیا جواب دیتے تھے؟ اے شعیب، ہم آبا و اجداد کو ایسی کرتا ہوا، ڈنڈی مارتا ہوا پائے۔ ہمارے آبا اجداد بھی ڈنڈی مارتے تھے، ہم بھی ڈنڈی مار کے بیچتے۔ کئی دن سمجھائے، آخری میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسی آواز آئی، جھنکاڑ ایسی آواز آئی اور ایسا عذاب آیا کہ بستیاں غائب ہو گئے۔ کوئی بول نہیں سکتا تھا کہ یہاں شعیب علیہ السلام کی بستی مدین بھی تھی کیا، ایسا عذاب آیا، خطرناک عذاب۔ تو یہ ناپ تول میں بے ایمانی کی وجہ سے آیا تھا۔ آج ہم غور کر لیں ہمارے حالات کیسے ہیں، ہم کتنے پانی میں ہیں۔ اگر ہم ایمانداری پہ چل رہے ہیں تو الحمدللہ، اللہ کا شکر ہے، اللہ کا شکر بجا لائیں تاکہ اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے۔ لیکن کہیں نہ کہیں اگر ہمارے دلوں میں بھی وہ چور ہے جو شعیب علیہ السلام کی قوم میں تھا، وہ شیطان ہے جو شعیب علیہ السلام کی قوم میں تھا، تو اس شیطان کو نکال کے پھینکنا یہ اخلاقی اور ہمارا دینی فریضہ ہے، ایمانی فریضہ ہے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ فرمایا، پہلے کے لوگوں پہ جو عذاب آیا نا، جو ہلاک ہوئی قوم، ناپ تول میں کمی کی وجہ سے ہلاک ہوئی، بے ایمانی ان کے اندر تھی اس لیے ہلاک ہوئی۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے چیزوں سے برکتیں اٹھا لی تھی۔ 3 چیزیں جس کے اندر رہے گی اس کے مال میں برکت اٹھا لی جائے گی، کتنا بھی کماؤ بس نہیں ہوتا، 25-26 تاریخ تک سب ختم، آخری کا ہفتہ پریشان۔ نوکریاں والے، تاجر حضرات، 4 دن بزنس رہیں گا، 4 دن نہیں رہیں گا، خوب رہیں گا، کم رہیں گا، غلہ بہت ہوں گا، کم ہوں گا، لیکن پریشان رہیں گے، جس کے اندر 3 برائیاں رہے گی۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا، نمبر 1 فضول خرچی کرنے والے، نمبر 2 زنا کرنے والے، نمبر 3 خیانت کرنے والے۔ جو فضول خرچی کرتا ہے اور زنا کرتا ہے اور خیانت کرتا ہے، اس کے مال سے برکت اٹھا لی جاتی ہے۔ 1 لاکھ روپے بھی بس نہیں ہوتے، اور جن کے اندر یہ 3 چیزاں نہیں رہتے اس کو 15-25 ہزار بھی بس بس ہو جاتے، اتنی برکت دیتے اللہ تعالیٰ۔ حرام کاموں میں پیسہ لگانا اس کو تبذیر بولتے ہیں۔ اسی کے متعلق اللہ نے قرآن میں فرمایا، ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین، حرام کاموں میں پیسے لگانے والے شیطان کے پٹھے ہیں، بھائی ہے، برادرز آف شیطان ہے۔ حلال کاموں میں ضرورت سے زیادہ پیسہ لگانا اسراف ہے، فضول خرچی ہے۔ اللہ نے اس کو بھی حرام قرار دیا، اس کو بھی حرام قرار دیا، اس لیے فضول خرچی سے بچنا ضروری ہے اور خیانت سے بچنا بھی ضروری ہے۔ ایک عجیب واقعہ کل ایک کتاب میں پڑھنے ملا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام جا رہے تھے تو ایک قبر پر ان کا گزر ہوا، قبر میں ایک شخص پہ عذاب ہو رہا تھا۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو یہ معجزہ تھا کہ مردے کو آپ زندہ کرتے تھے، یہ معجزہ تھا، اللہ کی قدرت نہیں تھی، اللہ کے پاس جو ایک
اللہ کی جو وصف ہے نا، ایک اللہ کی ایک کوالٹی ہے محیی، زندہ کرنا، وہ نہیں دیے تھے اللہ ان کو، معجزہ دیے تھے. لیکن یہ عیسائی لوگ کیا سمجھ گئے؟ عیسیٰ علیہ السلام کے معجزات کو دیکھ کے اللہ کا بیٹا سمجھ گئے ان کو. اللہ بھی کچھ پاورز ان کو دے دیے، اللہ بھی ایک اللہ بنا لیے ان کو، چھوٹا اللہ بنا لیے ان کو، اللہ بھی اپنی خدائی ان کو دے دیے، ایسا سمجھ لیے عیسائی لوگ. اس لیے وہ بہک گئے اور راہ حق سے ہٹ گئے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین کے مصداق بن گئے. تو ہمارا عقیدہ کیا ہے؟ حضرت عیسیٰ کتابی بڑا معجزہ بتلانے دو، وہ معجزہ ہے، وہ اللہ کی طرف سے ہوتا. وہ اس لیے ہوتا کہ وہ معجزہ دیکھنے والے عیسیٰ علیہ السلام کے قریب آنا اور بات چیت کرنا اور ان کی بات سننا، اس لیے رہتا معجزہ. تو عیسیٰ علیہ السلام خبر پہ سے گزرے، دیکھے کہ ایک مردے کو عذاب ہو رہا، اٹھائے اس کو، وہ زندہ ہوا، کھڑا ہوا، اور پوچھے اس سے عذاب کیوں ہو رہا آپ کو، کب سے ہو رہا؟ تو وہ مردہ بولا، وہ شخص بولا 70 سال سے ہو رہا. تو اس نے بولا کیا عمل ہے تمہارا؟ تو وہ بولا کہ میں تو بہت دیندار ہوں، میرے یہ اعمال ہے، بلکہ عربی میں پورا لکھا ہوا ہے. تو عیسیٰ علیہ السلام بولے اتنے دیندار ہے تم، پھر تمہیں 70 سال سے عذاب کہے کا؟ تو اس نے بولا میں لکڑی کا کاروباری ہوں، کسی ایک شخص کی لکڑی میں لے جا رہا تھا، اس کے لکڑیوں میں سے ایک چھوٹا باریک لکڑی کا ٹکڑا نکال کے میں دانت میں خلال کرا، اور خلال کرنے کے بعد وہ لکڑی میں پھینک دیا. اس خیانت کی وجہ سے مجھ پر یہ عذاب ہو رہا ہے. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ جس میرے وہ بندے کی لکڑی تھی، اس کے لکڑیوں میں وہ لکڑی آپ رکھ دینا تھا جس لکڑی سے آپ دانت صاف کریں. مستند واقعہ ہے. ایک چھوٹی سی لکڑی جس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، جس کی کوئی قیمت نہیں ہے، اس سے دانت صاف کر کے اس میں بے ایمانی ہو گئی، کسی اور کی ہم یوز کر کے اسی میں رکھ دینے کے بجائے وہیں پھینک دی. تو 70 سال سے وہ عذاب چک رہا ہے. حضرت اسما نامی ایک صحابیہ ہے، وہ عطر کا کاروبار کرتی تھی، دور دراز سے عطر لانا، عطر بیچنا، اتنا کاروبار ہوا ماشاءاللہ، غریبوں کا اس میں حصہ نکالنا. پوچھا گیا ان سے کہ آپ اتنی بڑی تاجرہ بن گئی عطر کی، دوسرے ملکوں سے آپ عطر منگواتی ہے؟ تو اس خاتون نے کہا کہ میں جس دن سے بھی عطر کا کاروبار شروع کی ہوں، بے ایمانی نہیں کی، ایمانداری سے. جو میرا مال خراب ہو جاتا، جس کی ڈیٹ ختم ہو جاتی، میں اس کو بیچتی نہیں. بس اسی وجہ سے اللہ نے مجھے بڑی تجارت عطا فرمائی اور تجارت میں برکت بھی عطا فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام اور شعیب علیہ السلام کا واقعہ. موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل سے نکل کر مدین کی طرف چلے گئے تھے. تو وہاں پر شعیب علیہ السلام کی 2 بیٹیاں پانی بھر رہی تھی. تو موسیٰ علیہ السلام ان کی مدد کر دیے. مدد کرنے کے بعد چلے گئے. تو بیٹیاں جا کر بولے ابو جی، آج ہماری ایک نوجوان نے مدد کی ہے جو طاقتور بھی ہے اور امانت دار بھی ہے، اس لیے ہم جلدی پانی بھر کے آ گئے. کیوں نہ ہم ان کو اپنے پاس ملازم رکھ لیں گے، نوکر بنا لیں گے، اجرت پر رکھ لیں گے. تو والد صاحب نے کہا ٹھیک ہے، بلاؤ. موسیٰ علیہ السلام کو بلایا گیا. تو شعیب علیہ السلام نے ایک بیٹی سے پوچھا یہ طاقتور ہے اور امانت دار ہے، آپ کو کیسا معلوم؟ تو بیٹیوں نے کہا کنویں کا جو ڈھکن تھا وہ ڈھکن 10 آدمی مل کے اٹھاتے تھے، اتنا وزنی تھا، یہ اکیلا شخص اس کو ہٹا دیا، یہ ایک اکیلا شخص اس ڈھکن کو ہٹا دیا، لہٰذا اس اعتبار سے یہ طاقتور ہے. تو پھر شعیب علیہ السلام بولے یہ امانت دار کیسا ہے؟ تو اس لڑکی نے کہا میں جب ان کو بلا کے اپنے گھر لا رہی تھی تو میں سامنے تھی، یہ پیچھے تھے، میں راستہ بتا رہی تھی، تو انہوں نے کہا کہ آپ پیچھے رہیے، میں سامنے رہتا ہوں، اور آپ پیچھے سے اشارہ کر دیجئے کہاں جانا ہے.
اس اعتبار سے یہ امانت دار ہے، انہوں نے مجھ کو پیچھے اس لیے کیا کہ ان کی نظر مجھ پر نہ پڑے۔ شعیب علیہ السلام 8-10 سال وہاں خدمت کرے، اسی لڑکی سے آپ موسیٰ علیہ السلام 8-10 سال وہاں خدمت کرے اور انہی سے آپ کا نکاح ہوا۔ یہ ہے امانت داری کا صلہ۔ حضرت شفیع صاحب رحمۃ اللہ علیہ، مفتی تقی عثمانی صاحب کے والد صاحب، ٹرین کا ٹکٹ لیے اور جس ڈبے کا ٹکٹ، جس آپ لیول کا ٹکٹ لیے تھے، لوکل کا سمجھیے شاید، لیکن وہاں وہ ڈبہ بھر گیا تھا تو آپ اس سے اونچے درجے کے ڈبے میں سفر کر لیے، یعنی سلیپر میں۔ سفر پورا ہو جانے کے بعد آپ اتنے پیسوں کی ایک اور ٹکٹ لیے اور ٹکٹ لے کر پھاڑ دیے۔ لوگوں نے پوچھا حضرت اب تو سفر بھی ہو گیا اور بیچ میں ٹی ٹی بھی نہیں آیا تھا، آپ کی نیت بھی تھی کہ بیچ میں ٹی ٹی آئے گا تو ایکسٹرا پیسے دے دیں گے، وہ بھی نہیں آیا، سفر بھی ہو گیا، پلیٹ فارم سے باہر بھی نکل گئے، اسٹیشن سے باہر بھی نکل گئے، لیکن آپ ایک اور ٹکٹ لے کر اس کو پھاڑ دیے۔ تو حضرت نے کہا کہ نہیں، میں یہاں تو حکومت کی نظر سے بچ گیا لیکن اللہ کی نظر سے نہیں بچ سکوں گا، اس لیے ریلوے کا نقصان میری طرف سے ہو مجھے یہ برداشت نہیں ہے، میں نے ریلوے کو وہ پیسے دے دیے۔ یہ ہے امانت۔ عیسیٰ خان، 2 واقعات ہے چھوٹے چھوٹے 2-3۔ عیسیٰ خان نامی پاکستان کا ایک شخص ہے، وہ ایک ہوٹل میں کام کرتا تھا، تو اس کے ہوٹل میں چائنا اور جاپان سے کوئی لوگ رہنے آئے، لاج 1 دن کے لیے 2 دن کے لیے، بڑی ریسٹورنٹ ہوٹل تھی، تو وہ 1 دن رہ کر چلے گئے۔ پھر وہ روم صاف کرنے کے لیے جب اندر گئے عیسیٰ خان نامی، تو وہاں صفائی کے دوران ان کو ایک بیگ ملا جس میں $50,000 رکھے ہوئے تھے۔ وہ عیسیٰ خان نامی شخص وہ پیسوں کو لیے اور ہوٹل کے مینجمنٹ کو دے دیے۔ 3 دن کے بعد جاپان یا چائنا کا جو شخص تھا واپس آیا اور اس نے اس پیسوں کے بارے میں ہوٹل والوں سے پوچھا تو ہوٹل والے وہ امانت نکال کے دے دیے، اور وہ جب پیسوں کو شمار کیا تو $50,000 ویسے ہی رکھے ہوئے۔ تو وہاں کی گورنمنٹ اتنا خوش ہوئی، ہوٹل مینجمنٹ والے اتنا خوش ہوئے کہ وہاں جاپان اور چائنا میں عیسیٰ خان نامی شخص کو بلا کر 10 لاکھ روپے کا انعام دیا گیا، اور یہ ہوٹل والے اتنا خوش ہوئے کہ عیسیٰ خان کے بچوں کو مفت اس کا اسکول فری کر دیا گیا اور ان کی تنخواہ بڑھا دی گئی اور اسپیشل ایوارڈ ان کو دیا گیا۔ اور ہر سال جو ایوارڈ ہوٹل اپنے کام کرنے والوں کو دیتی تھی، اس ایوارڈ کا نام اس شخص کے نام سے رکھا گیا۔ تو دوستو یہ ہے امانت داری کا صلہ دنیا میں۔ جامع مسجد دہلی کا ایک واقعہ ہے کہ وہاں پر ایک فقیر بھیک مانگتا ہوا بیٹھا تھا جو معذور تھا۔ وہاں پر انگریز جو عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے والا تھا جامع مسجد دہلی دیکھنے کے لیے آیا اور اندر مسجد دیکھنے کے لیے گیا تو اس کا بٹوا گر گیا۔ یہ فقیر اس بٹوے کو اٹھا کے رکھا تاکہ وہ جب واپس آئے تو دے دو، لیکن وہ دوسری گیٹ سے نکل گیا اور چلا گیا اپنے علاقے کو۔ چند دن کے بعد وہ گھومنے والا انگریز اپنی بیوی کے ساتھ پھر گھومنے آیا تو یہ معذور شخص، فقیر شخص اس کو پہچان لیا اور اپنا بٹوا ان کے ہاتھ میں دے دیا اور بولا کہ چند دن پہلے آپ آئے تھے اور آپ کے جیب سے یہ والیٹ گرا تھا، یہ والیٹ آپ کے حوالے۔ اور وہ انگریز اپنا والیٹ دیکھتا ہے کھول کے تو سب کچھ ویسا ہی ہے۔ تو وہ انگریز پوچھتا ہے کہ آپ یہ واپس کیوں کر دیے؟ آپ کا ہوگا، آپ لے لیتے یا کم سے کم اس میں کے پیسے لے لیتے۔ تو اس نے کہا آپ عیسائی ہے، میں مسلمان ہوں، قیامت کے دن میرے نبی اور تمہارے نبی ایک جگہ ٹھہرے ہوئے ہوں گے اور تمہارے نبی میرے نبی سے یہ فرما دیں کہ میرے امتی کا والیٹ گرا تھا، آپ کا امتی اس کو رکھ لیا تو میرے نبی کو شرمندگی ہوگی، اور یہ شرمندگی میں برداشت نہیں کر سکتا۔ اور ہمارے اسلام میں امانت میں خیانت نہیں ہے، لہٰذا آپ کی امانت جیسی آپ دیے تھے ویسی آپ کو لوٹا دیا جاتا ہے۔ پاکستان کا ایک واقعہ ہے، ایک الیکٹریشن کا، ایک کمپنی 150 گھر بنائی، آخری واقعہ ہے، 150 گھر بنائی
اور 150 گھروں میں الیکٹریشن کا کام کرنے کا تھا. تو اس کمپنی نے الیکٹریشن کمپنیوں کو بلایا, بھائی اتنا بڑا پروجیکٹ ہے, کتنے میں بناتے, ایک گھر کتنے میں بناتے, ایک گھر کے لیے وائر کتنا ہونا. تو فلاں کمپنی آئی, اتنا وائر ہونا, 800 گز 800 میٹر وائر ہونا. فلاں کمپنی آئی, 1000 میٹر وائر ہونا. فلاں کمپنی آئی, 1500 میٹر وائر ہونا. فلاں شخص آیا, انہیں اتنا بولا, انہیں اتنا بولا. ایک شخص آیا, اس نے کہا 500 میٹر وائر ہونا ایک گھر کے لیے. اب اس حساب سے 150 گھروں کا وائر دے دیجئے مجھے. تو جو آرڈر دینے والے تھے ان کو یقین نہیں آیا, کیونکہ دوسرے لوگ 1500 میٹر بولے, 1000 میٹر بولے, انہیں 500 بول رہا, اس کو نہیں آتا شاید. تو وہ شخص بولا, صاحب میں بوڑھا ہو رہا ہوں یہ کام کرتے کرتے, میں سینئر الیکٹریشن ہوں, امانت دار الیکٹریشن ہوں, ایماندار الیکٹریشن ہوں. تو پھر اس جذبے پر وہ آرڈر اس کو دیا گیا ایک گھر کا, پہلے ایک گھر کا آرڈر دیا گیا اور 500 میٹر وائر دیا گیا اس کو, اور بولا گیا کہ یہ گھر پہلے آپ صحیح کر کے بتائیے, پورا وائرنگ کر کے بتائیے, اس کے بعد باقی آپ کو 149 گھروں کا آرڈر ملے گا. 500 میٹر وہ وائر لیا, 450 میٹر وائر میں وہ پورا کام کر دیا پرفیکٹ. اس ایمانداری کی وجہ سے باقی 150 گھروں کا آرڈر بھی اسی کو ملا. دوستو بزرگوں, آج کا پورے بیان کا خلاصہ یہ ہے کہ مسلمانوں کو چاہیے کہ اپنے اندر ہر اعتبار سے ایمانداری پیدا کرے اور خیانت سے بچے, کیونکہ یہاں ہم بچ جائیں گے, بچ نکلیں گے, 4 روپے کا فائدہ ہو جائے گا, 4 لوگوں میں جھوٹا نام ہو جائے گا, 4 چیزیں گھر میں آ جائے گی, لیکن جہنم کی آگ سے ہم نہیں بچ سکیں گے, اللہ کے غیظ و غضب سے ہم نہیں بچیں گے. یہی آج کے بیان کا خلاصہ ہے. اللہ تعالی ہم تمام کو پکا ایماندار مومن بنائے اور اسی کے ساتھ پوری زندگی استقامت کے ساتھ دین پر چلنا آسان فرمائے. آمین. وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.